شمع ادب کے سبھی اسٹوڈنٹس کو ہمارا پیار بھرا آداب۔ 12th کلاس کا کلاس ہے اور آج ہم آپ کو نوٹس بنوائیں گے داستان گوئی پر۔ ہم آپ کو نوٹ پڑھیں گے، سنائیں گے، آپ اس کو لکھ لیجئے گا اور جہاں جہاں سے آپ کو مشکل پیش آئے وہ ویڈیو روکیے گا اور لکھیے گا۔ دیکھیے داستان گوئی ہم نوٹ شروع کرتے ہیں۔ کہانی نسل انسانی کی سب سے قدیم صنف ہے۔ کہانی انسان کے ساتھ ہی وجود میں آئی۔ انسان کے خیالات، رسومات اور تجربات نے جن قصوں کو وہی ہر عمر کے انسانوں کے لیے دلچسپی اور تفریح کا سامان فراہم کرتے چلے گئے۔ دنیا میں کہانیوں کا رواج قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ مصر و بابل کے قصے کہانیاں تو کافی مشہور ہیں۔ ہندوستان بھی اس معاملے میں کافی اپنشد اور مہابھارت، گوتم بدھ کے قصے، بیتال بتیسی وغیرہ جیسے ہم برابر سنتے چلے آ رہے ہیں۔ داستان یا کہانی کی ابتدائی شکل ہے۔ 1709 میں سے 1749 تک کا دور داستان گوئی کا دور کہا جاتا ہے۔ کہانی کی کہا جاتا ہے اس وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اجزاء ترکیبی بھی طے ہوتے چلے گئے اور جس نے کہانی کو مکمل وجود عطا کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستانی زبان میں پہلی کہانی کون سی لکھی گئی جو فنی اعتبار سے کہانی کے تقاضوں پر پوری اترتی ہے؟ اب تک کی تحقیقوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اردو ہندی میں پہلی کہانی انشاء اللہ خاں کی رانی کیتکی کی کہانی ہے۔ ہندوستانی داستان گوئی کو درباری داستان گوئی یا ہندی داستان گوئی بھی کہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 17ویں صدی مرتبہ بیمار پڑے تو امیر خسرو نے ان کی طبیعت بہلانے کے لیے قصہ چہار درویش، باغ و بہار اور الف لیلہ کی کہانیوں کے مجموعے ان کو سنانے کے لیے بھیجے اور تینوں کہانیاں سنتے سنتے جب ختم ہو گئیں نظام الدین اولیاء بالکل ٹھیک ہو گئے۔ صحت یابی کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی بیمار کو یہ تینوں کہانیاں سنائی جائیں تو وہ شفا پائے گا۔ داستان گوئی ایک فن ہے۔ اس کا تعلق 13ویں صدی سے ہے۔ نثری افسانوی ادب ہے۔ اس میں کہانی کو ممکن حد تک طول دیا جاتا ہے۔ قصے در قصے بیان کیے جاتے ہیں اور ان قصوں کی بنیاد خیال آرائی پر ہوتی ہے۔ داستان دراصل مافوق الفطرت کہانیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ داستان میں 17ویں صدی میں ہندوستان میں بہلانے اور خود کو تر و تازہ رکھنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ نوابوں راجاؤں کا دور تھا اور وہ لوگ اپنے درباروں میں ایسی محفلیں سجایا کرتے تھے کہ جس سے ان کا دل بہلے۔ بس اسی دلچسپی کے سبب داستان گوئی جیسی اور نوابوں کے علاوہ شہر کے امراء بھی اپنے اپنے گھروں میں ان محفلوں کو آراستہ کرنے اور سجانے لگے اور ایک طریقے سے یہ ایک جاب کا کام کرنے لگے۔ نواب اور راجاؤں کے درباروں میں کہانی سنانے والوں کو جس کی کہانی پسند آتی اس کو انعام و اکرام سے نوازا جانے لگا۔ اس انعام و اکرام میں زیورات سے لے کر زمین جائیداد سب تک ہوا کرتے تھے۔ داستان گوئی کا سب سے مرکزی کردار داستان گو ہے، جس کو ہی ایک آرٹ ہے۔ وہ کہانی اپنے اس انداز میں سناتا ہے کہ سننے والے اس کے اندر سحر انگیز ہو جاتے ہیں یا اس کے سحر میں اس طرح کھو جاتے ہیں گویا وہ اسی کہانی کے کردار بن جاتے ہیں۔ 19ویں صدی کے داستان گو میں امیر حمزہ
19ویں صدی کے داستان گو میں امیر حمزہ اور امیر احمد علی رامپوری وغیرہ بہت مشہور ہوئے، لیکن گزرتے وقت اور دیگر اصناف نثر کے عروج سے داستان گوئی کو ختم سی ہونے لگی۔ لوگ افسانے کی طرف مڑ گئے اور یوں رفتہ رفتہ یہ مرنے لگی۔ لیکن اس فن کو پھر زندہ کیا گیا۔ 1900 میں اس فن کو پھر زندہ کیا گیا اور ہندوستان اور بیرون ہند میں داستان گوئی کے سینکڑوں جلسے منعقد کیے گئے اور دھیرے دھیرے یہ فن پھر عروج پانے لگا۔ فورٹ ولیم کالج اور داستان گوئی کا بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ اس دور نے اردو کی بڑی خدمت انجام دی اور باغ و بہار جیسی زندہ کتابیں ادب میں جمع کی۔ اس کے علاوہ مشہور داستان گو میں نو طرز مرصع، حسین عطا خان کی آرائش محفل، طوطا کہانی اور داستان امیر حمزہ، فسانہ عجائب اور رانی کیتکی کی کہانی، طلسم ہوشربا وغیرہ بہت مشہور ہوئی۔ طلسم ہوشربا اردو کے افسانوی ادب میں ایک بالکل منفرد مقام رکھتی ہے، مقبول کتاب ہے، یہ ایک بہت مقبول کتاب کی حیثیت ہے اور قصہ گوئی کا ایک نادر اور بہترین نمونہ ہے۔ یہ داستان امیر حمزہ کا حصہ ہے جس کی لگ بھگ 46 جلدیں ہیں۔ طلسم ہوشربا کی 9ویں جلد میں 10,000 صفحات موجود ہیں اور یہ طلسم ہوشربا داستان گوئی کی اب تک کی سب سے بڑی اور ضخیم کتاب ہے جو سینکڑوں سال گزر جانے پر آج بھی اسی دلچسپی سے پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ داستان گوئی کا جو فن مرنے لگا تھا اب دوبارہ عروج پانے لگا ہے اور اب ہندوستان میں بہت سی محفلیں داستان گوئی کی منعقد کی جاتی ہیں اور نئے نئے فنکار داستان گوئی کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ تو یہ داستان گوئی کا نوٹ ہے، امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو لکھ لیجئے اپنے پاس اور اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔